لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. ARY ٹی وی پر یوم العرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، حج کی مبارک ٹرانسمیشن ہے 1443 ہجری کے اسلامی سال اور سال 2023 کی. آئیے یہاں پہ کلمہ توحید اور نغمہ توحید شامل کرتے ہیں. روفی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دل کے تار پر محبت کا یہ نغمہ چھیڑیں. صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس سیگمنٹ سے پہلے، اسی سے متصل یہ کلام پیش کریں. بسم اللہ، ارشاد ہو روفی صاحب. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے. واہ 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 واہ. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکہ مدینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکہ مدینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف. کر رہا ہوں میں تصور میں جو کعبے کا طواف. روح رحمت کے سفینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکہ مدینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. ہوں مینا میں کبھی عرفات میں مزدلفہ میں. ہوں مینا میں کبھی عرفات میں مزدلفہ میں. لطف فردوس کا جینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. حج کا موسم میرے سینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. یا خدا مجھ کو بھی اذن حضوری مل جائے. یا خدا مجھ کو بھی اذن حضوری مل جائے. عمر ذی الحج کے مہینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے. عمر ذی الحج کے مہینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. دل میرا مکہ مدینے میں ہے گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے. روفی صاحب سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہی کیفیات کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں اس دفعہ تو گھر بیٹھ کر ان مناظر کا حصہ ہیں. بار دیگر
یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے سال ہمیں خوش نصیبوں کے اس کارواں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہمارا نام خوش بختوں کی اس فہرست میں داخل ہو جائے جو اس دفعہ خود وہاں پہنچ کر لبیک اللہم لبیک کے نغمے گنگنا رہے ہیں۔ آئیے پروگرام کی ان اختتامی گھڑیوں میں لاہور اسٹوڈیو سے یہ پروگرام کے اور ٹرانسمیشن کے اختتامی لمحے انشاءاللہ وقت مقرر پر ہم کراچی اسٹوڈیوز کی طرف بڑھیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا پھر پیغام کے لیے عرض کروں گا کہ آج 9 ذو الحج حرم شریف میں ہے، مکہ شریف میں ہے، ہمارا 9 ذو الحج کل بنے گا، یعنی یوم العرفہ کا اگر روزہ رکھنا ہو ہم نے پاکستان میں یا ارد گرد کے رہنے والے ممالک میں جہاں 9 ذو الحج کل ہوگا تو گویا وہ کل کا روزہ رکھیں گے؟ جی ایگزیکٹلی، بالکل بالکل اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے شہر میں عرفہ کا جو دن آ رہا ہے 9 ذی الحج شریف کا، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ یعنی آج شب عرفہ آج ہوگی اور دن کا روزہ کل کا ہے ہوگا ہمارا روزہ۔ ادروائز تو یہ پورا عشرہ جو ہے اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی عشرہ کے یہ جو ذو الحج شریف کا عشرہ ہے نا، اس کے ہر دن کے روزے کو سال کے روزے کے برابر قرار دیا اللہ اکبر کبیر، اور ہر رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہر دن آج کا بھی رکھا جا سکتا ہے اور رکھ رہے ہیں، لوگوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں عرفہ کے دن کی اسپیشل فضیلت ہے بالکل ٹھیک، وہ ہمارے لیے کل کا دن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جتنا میسر ہے ہم نے اپنی نوکری ہی ایک پیش کی ہے بیسیکلی، سود کی اس ہٹی کی طرح جو اس بزرگ عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے وقت کی تھی کہ یوسف کے خریداروں کی فہرست میں نام تو لکھا جائے گا۔ پورا منظر نامہ تو ہم ظاہرہ بیان بھی نہیں کر پاتے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں، تو آج کا جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ حج کا یوم العرفہ، آپ اس کو میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے بیان کر دیجئے۔ ایک تو بات صدر صاحب یہ ہے کہ اسپیشلی ہمارے لیے یہ جو پلیٹ فارم ہے نا کیو ٹی وی کا، ARY کیو ٹی وی کا، یہ بھی اس حوالے سے بہت بڑی نعمت ہے کہ کئی سالوں سے ہم اللہ اکبر، حج کے اس روحانی ماحول میں اس پلیٹ فارم سے شامل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور یقین جانیں کہ وہی عطائیں ہوتی ہیں، وہی کیفیات ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یعنی باقی ساری ٹرانسمیشنز جتنی ہم کرتے ہیں وہ بہت ہر ایک پر لطف ہوتی ہے، لیکن حج کا یہ جو پروگرام ہوتا ہے، یہ ٹرانسمیشن، پھر وہ سکرین پہ جو مناظر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری روح وہی ہوتی ہے، ہمارا دل وہی ہوتا ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی پہلے پیر صاحب بات کر رہے تھے، اصل بات ہی تڑپ کی ہے، اصل بات ہی طلب کی ہے، اصل بات ہی جستجو کی ہے، درست، خواہش رکھنے کی ہے۔ کوئی تڑپے تو صحیح، اگر کوئی کھرب پتی بھی ہو گیا اور اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا وہاں جانے کا، تو پھر سمجھے کہ وہ اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے، یہ پچھلی دنوں ایک بابا جی وائرل ہوئے تھے جو ساری زندگی بکریاں چراتے رہے، اور بے شمار بابے وہ تو وائرل ہو گئے، بابے عورتیں گاؤں کی ہوتی ہیں، پائی ٹکا ٹکا روپیہ تیلا ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں کہ کب اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، بلاوا آئے گا اور ہم جو ہے نا وہ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے۔ تو یہ طلب اور یہ تڑپ، اور جو بات چل رہی تھی کہ استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہ کرے، یعنی کتنے بد نصیب ہیں جن کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے حج کرنا ہے، حج کے لیے جانا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا آلٹرنیٹ کوئی ہے کہ اگر لنگر خانے کھول دیے جائیں یا فلاں کام کر دیا جائے۔ دیکھیے عبادت اصل میں اللہ کے حکم کو ایز اٹ ماننے کا نام ہے۔ اللہ اب ایک روایت مجھے حیران کن میں سنا دینا چاہتا ہوں آج کے موقع کی مناسبت سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں مدینہ کے نواح میں مختلف بستیوں اور مفتوحہ علاقوں میں جاؤں جہاں لوگ صاحب ثروت ہوں، جن کو اللہ نے استطاعت اور توفیق عطا کی ہو، زیادہ راہ ان کے پاس موجود ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور پھر وہ حج کے لیے نہ جا رہے ہوں تو میں ان پر جزیہ لگا دوں، وہ جو ذمیوں پر نان مسلمز پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ کہا ما ہم بے مسلمین، ما ہم بے مسلمین۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، کہا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جو اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے نیند آ گئی تھی، نہیں، اللہ نے اسے توفیق چھین لی ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا نہیں زیادہ سوچنا چاہیے۔ آپ بڑی اہم جن بات کی کر رہے حاضری ہیں۔ نہیں ہو رہی، اللہ ان سے ناراض ہے جی بے شک، اللہ تبارک استطاعت و ہونے تعالی، کے باوجود۔ جی ہاں، یہ توفیق ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگ ہمیشہ دعاؤں میں کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اور توفیق کا مطلب کیا ہے
کہ ضمیر بھی زندہ ہو، ایمان کی حلاوت اور حرارت بھی باقی ہو، اور بندے کو اپنے بندہ ہونے کا احساس بھی ہو، سبحان اللہ۔ اور اپنے خالق اور مالک کو ہی وہ مانے کہ وہی سپر پاور ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ وہی عطا کرتا ہے، اور اس کا جو حکم ہے اس پر میں نے آمین اور لبیک کہنا ہے۔ تو جب یہ خیال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وسائل بھی مہیا فرما دیتا ہے، توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد اللہ نے فرمایا تھا خلیل میرا گھر بنایا ہے، ہن اعلان بھی کر دے، تو وہ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اس وقت اعلان کیا تو جس کو قیامت تک حج کی، بیت اللہ شریف کی حاضری کی توفیق ملنی تھی نا، وہ چاہے شکم مادر میں تھا یا صلب پدر میں تھا، اس نے اس آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا وہ حاضری سے پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ آج بھی وہاں جا کے لبیک کی صدا۔ کیا بات ہے جناب ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی خوبصورت وقت ہے، اور شکر اللہ کے بہت سالوں سے ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ کم از کم یہاں تو بیٹھے ہیں وہاں والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ تو چند جملے اختتاماً آپ فرمائیے گا تاکہ پیغام کی صورت چلے جائیں ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک۔ اس کے حوالے سے 3-4 اسباق ہے جو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے عزت ملتی ہے، سرخروئی ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، بے آب و گیا وادی میں آ گئے، گھر والی کو اور بیٹے کو چھوڑ دیا، اور بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، اللہ، ایسا نام ان کا چل رہا ہے، ان کے نام کی مالا جپی جا رہی ہے قیامت تک۔ کیا اس سے کہنے ہیں؟ ایک سبق یہ ملتا ہے، عزت اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں جائے تو زندہ ہو جاتی ہے، دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے۔ درست۔ بالکل اسی طرح جس طرح خضر علیہ السلام کے مقام پر حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ سے روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، بالکل درست۔ تو وہاں مکہ کی فضاؤں میں، مدینہ منورہ میں جا کے یہ تو دل زندہ ہوتے ہیں، گداز ہوتا ہے، تو اس ذکر کے اثرات ہوتے ہیں اور وہاں کا ذرہ ذرہ شریک ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ وہاں اس لیے حکم دیا کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بالکل ایسے دور کر دیتی ہیں زنگ کو، میل کچیل کو، جس طرح بھٹی جو ہے سونے اور چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ دو چیزیں۔ تیسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، سیکنڈ لاسٹ، وہ ہے کہ انسانی جذبات کا احترام کرنا سیکھیں۔ خوبصورت۔ حکم دیا کہ احرام سے پہلے غسل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے، غسل فرمایا، پھر جب مسجد علی ذوالحلیفہ کے مقام پر ہے وہاں پر پھر غسل فرمایا۔ صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے تاکہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے جا رہا تھا اور رسی میں باندھا ہوا تھا اس کے ہاتھ کو، رش ہوتا ہے نا، گم نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اسے کاٹا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کا احترام کرو، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤ، رسی سے پکڑنے کے بجائے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے سے۔ لے گئے تو تاکہ یہ وقار انسان ہے، قائم ہو۔ اشرف واہ واہ۔ المخلوقات، تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور بار بار خیال رکھنا ماشاءاللہ، ہوگا کہ ماشاءاللہ۔ واپس آنے کے بعد بھی ہم احترام انسانیت کو پیش نظر رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور چوتھا اور آخری سبق یہ ہے کہ ہمیں اسلام عزت نفس سکھاتا ہے۔ اسلام غیرت کا دین ہے، اور غیرت کے دین میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ بھیک مانگنا ہوتا ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پیر صاحب قبلہ، 2 جملوں کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آج کی ٹرانسمیشن کے مطابق۔ جی بالکل، دیکھیں حج بیت اللہ صاحب کو سعادت عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے، میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جس طرح تم احرام پہنتے ہو نا، احرام میں ہوتے ہو، تو جو اس وقت جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اور جن چیزوں کے حصار میں رہنے کا حکم ہے، حج اور عمرہ کر لینے کے بعد ساری زندگی اس حصار میں رہو اور ممنوعات سے بچتے رہو، یہ حج کے کامل ہونے کی دلیل ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر قائم رہنے کا حکم ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات، مختصر وقت میں قیمتی بات سے نوازا ہے پیر صاحب قبلہ نے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ایک چھوٹی سی بات مزید ذہن میں آئی کہ ہمارے ہاں ایک بڑا واویلا سمجھ لیں یا کچھ اس طرح کی اور کوئی چیز کہ ہم سستے اور مہنگے حج کا رونا روتے رہتے ہیں کہ حج سستا تھا 2-4-10 سال پہلے، دیکھیں جی 2-4 لاکھ میں ہو آتے تھے، اب کوئی سرکاری میں جائیں تو 13 لاکھ لیتا ہے، پرائیویٹ میں جائے تو اتنے لاکھ لیتا ہے۔
حالانکہ وہ سارے لاکھ ہماری تجوری میں پڑے ہوتے ہیں، خرچ تو اللہ کے راہ پہ کرنا ہے۔ جس نے دیا ہے اس کی دی ہوئی دولت سے ہی ہم نے اسی کے راستے میں کچھ ایک معمولی رقم خرچ کر دینی ہے۔ ایسا تو مفتی صاحب کبھی نہیں ہوا کہ ایک بندے نے کروڑوں کمایا تو وہ سارا کروڑوں ہی حج کے سفر پہ خرچ کر کے واپس خالی جھولی ہو کے آیا ہو۔ اس سوچ کو کیا کہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی۔ اللہ اکبر، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث شریف ایک تیسرے پوائنٹ میں بیان کی تھی، حیران ہوں گے ہمارے ناظرین وہ شارٹ ٹائم کی وجہ سے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حج اور عمرے کثرت سے کیا کرو، وہ تمہارا جو فقر ہے نا، محتاجی، ہائے 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 ہائے، غربت، دستی، اس کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے سونا بھٹی میں جاتا ہے تو بھٹی اور آگ اس کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آتی، برکت ہوتی، کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ تمہارا فقر ختم ہو جاتا ہے۔ کثرت سے حج کرو، تمہارے رزق میں برکت، جس کو جو غریب ہے وہ حج پہ چلا جائے، ایک میرا جو غریب ہے وہ عمرے کے لیے چلا جائے۔ میرا ایک سوال کہ حقوق العباد کے بارے میں حج کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ اللہ اس دن حقوق العباد ہی بندے کے جو کسی بندے نے معاف کرنے ہوتے ہیں اس کو نیکیاں دے کے وہ معاف کرواتے ہیں۔ یہ ذرا کلیئر کر دیں مجھے یہ۔ نہیں دیکھیے، میری نظر سے ایسی بات نہیں گزری ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ڈیفینیٹ بات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے بارے میں تو حدیث کے اندر ذخیرہ موجود ہے کہ حشر کے میدان میں حقوق العباد کے حوالے سے ہی سب سے زیادہ گرفت ہوگی، میزان لگے گا، باقی ساری باتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس وقت بندے کی گرفت اس بات میں ہوگی کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہاں، تو لہٰذا یہ بات یہ ہے۔ اب یہ ہے جی کہ دولت جو ہے، مفتی صاحب جی قطع کلامی کی معافی، چند گھڑیاں ہمیں مزید ابھی اجازت دے رہی ہیں گفتگو کو کنٹینیو کرنے کی، تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں تاکہ کچھ اور پیغامات ہم نشر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک مختصر وقفہ ہے اس ٹرانسمیشن۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم